السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملکی سیاسی صورتحال جو ہے، خاص کر پی ڈی ایم کے اندر جو اس وقت سچویشن ہے، اور شاید یہ گورنمنٹ سمجھ رہی ہے کہ اس کی مشکلات کم ہو گئی ہیں، تاہم حکومت کو جو چیلنجز ہیں ملک کو درپیش، خاص کر عوام کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر فوکس کرنا بہت ضروری ہوگا، خاص کر مہنگائی کے حوالے سے اور بے روزگاری کے حوالے سے۔ اور آئی تھنک کہ یہی وہ ایجنڈا تھا جو اپیرنٹلی پی ڈی ایم جو ہے وہ لے کے آگے چل رہی ہے۔ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہوگا، اپوزیشن جماعتیں اور خاص کر پیپلز پارٹی کا اس کے اندر کیا کردار ہوگا، اس حوالے سے ہم فوکس کریں گے آج کے پروگرام میں۔ میرے مہمان ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان جناب راجہ پرویز اشرف صاحب۔ بہت شکریہ جی آپ کا راجہ صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی۔ سنائیں کیسا دیکھ رہے ہیں ملک کو آج کل جن حالات سے گزر رہا ہے؟ وہی سب میں حالات تو آپ کے سامنے ہیں، اور بلکہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے سامنے ہیں، اور اس موجودہ حکومت نے بڑے بلند و باغ دعوے کیے تھے، اور ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جب ہم آئیں گے تو جو بھی مشکلات ہیں عوام کو درپیش تمام کا حل نکالیں گے، زندگی کو آسان بنا دیں گے، پاکستان میں ہر طرف ہرارا ہوگا، قرضے ختم ہو جائیں گے، مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی، اور ضروریات زندگی جو ہیں ان کو بالکل جو ہے وہ بڑے کم نرخوں پر دستیاب ہوں گی۔ لیکن بدقسمتی تھے جتنے بھی انتخابی دعوے تھے، اور آج تک بھی وہ دعووں سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، وہ دعوے پہ دعویٰ کرتے جا رہے ہیں، اور بدقسمتی سے وہ کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکے۔ پاکستان کی عوام کی جتنی توقعات تھی ان سب پر پانی پھیر کے رکھ بالکل، دیا یہ گیا۔ مطلب وہ پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا، اور چونکہ یہ ایک تیسری قوت سامنے آئی تھی 2010-11 کے بعد جس طرح سے لاہور کا جلسہ ہوا، تو لوگوں کی امیدیں بہت زیادہ تھی۔ تو سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ سی میں جا رہے ہیں، پی ڈی ایم کے حوالے سے جو فیصلہ کرنا ہے کہ مستعفی ہونا ہے اسمبلیوں سے یا نہیں ہونا، تو وہ 4 کو آپ لوگوں نے اجلاس بلایا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی 4 تاریخ کو اجلاس ہوگا ہمارے سی کا۔ میں تھوڑا سا آپ کو اس بات کا بیک گراؤنڈ بتا جی دوں پلیز۔ کہ پاکستان پیپلز پارٹی شروع دن سے، اول روز سے وہ اس بات کا ہمیشہ اسرار کے ساتھ ہم یہ بات کرتے رہے ہیں، تکرار کے ساتھ کرتے رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی پالیسی جو ہے یہ اس کے خلاف بات ہے کہ ہم کوئی بھی فورم چھوڑ دیں۔ ہم ہر فورم کے اوپر جو ہے وہ جدوجہد کرنے کی بات کرتے ہیں، خواہ وہ ایوانوں کے اندر ہو، ایوانوں کے باہر ہو۔ ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مستعفی ہو جانا ہماری پارٹی کے نقطۂ نظر سے کوئی مسئلے کا حل نہیں تھا، بلکہ یعنی میدان کھولا چھوڑ دیں گے، آپ بھاگ جائیں گے؟ بالکل۔ اور دوسرا یہ تھا کہ پھر ہم نے ثابت کیا اپنے دوستوں کے ساتھ، پی ڈی ایم کے جو دوسرے اکابرین سے، ان کو کنونس جب ہم نے کیا کہ ہم کوئی بھی میدان نہ خالی چھوڑیں، تو آپ نے دیکھا کہ ضمنی انتخابات میں حصہ لیا گیا اور پی ڈی ایم کو بہت بڑی کامیابی ہوئی۔ بالکل۔ 4 صوبوں میں جو ہے وہ پی ڈی ایم کے امیدوار کامیاب ہوئے۔ اسی طرح جس وقت ہم نے یہ کہا کہ ہم جو ہے سینٹ کے انتخابات میں حصہ ہمیں ضرور لینا چاہیے، آپ نے دیکھا کہ وہاں بھی ہمیں کامیابی حاصل ہوئی۔ پھر جب قومی اسمبلی میں جو ایک سیٹ خالی ہوئی تھی اس کی جنرل سیٹ، تو اس کے لیے جب ہم نے کہا کہ ہمیں اس میں حصہ لینا چاہیے، تو بہت سارے ہمارے دوستوں کا خیال تھا کہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ فیوٹائل ایکسرسائز ہوگی اور کبھی بھی ہم نہیں جیت سکیں گے۔ نمبر کلیئر تھا، نمبر کلیئر تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ خدا کے فضل و کرم سے، کیونکہ ہم لوگ بھی نباز ہیں، ہم عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھنے والے لوگ ہیں، ان کا موڈ سمجھنے والے لوگ ہیں، اور ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ موجودہ حکومت سے عوام تنگ آ چکے ہیں، ان کی کوئی امید بھی جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ مایوسی اور تذبذب کا شکار ہیں۔ آپ پہ الزام بھی تو لگاتے ہیں نا گورنمنٹ والے کہ ہمارے 180 نمبر تھے، یہ کیسے کم ہو سکتے ہیں؟ مطلب اس کے اندر کوئی گیم کھیلی گئی ہے، سارا کچھ کیا گیا، جس کے بعد پھر عمران صاحب نے وہ لیا ووٹ آف کانفیڈنس لیا امیڈیٹلی، ان کو خوف ہو گیا کہ آپ لوگ مزید ان کو جو ہے نا۔ ایکچولی میں آپ کو بتاؤں کہ گورنمنٹ کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں۔ جب وزیر اعظم اتنی افراتفری میں جو ہے وہ کانفیڈنس کی ووٹ لینے کی کوشش کریں اور صدر مملکت ان کو یہ لکھ کر دے کہ آپ جو ہے وہ میجارٹی لوز کر چکے ہیں اس ہاؤس میں جو ان کی کانسٹیچوئنسی ہے۔ آپ لوگ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ اتنا جلدی عمران صاحب جو ہیں وہ مطلب سینٹ کے انتخاب کے فوراً بعد ہی فیصلہ 2-3 دنوں کے بعد کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی یا ان کی چال اچھی تھی ایز اے پولیٹیکل نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا تھا،
وہ اکیلے تھے. وہ تو ایسا نا کہ جیسے ایک بچہ جو ہے وہ گھر آ کے کہہ رہا تھا کہ میں پہلے نمبر پر آیا ہوں ریس میں, تو انہوں نے بولا کتنے بچے بھاگے تھے, تو انہوں نے بولا کہ اکیلا ہی تھا میں. تو یہ بھی اکیلے ہی بھاگ کر پہلے نمبر پہ آئے ہیں. لیکن میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ارسپیکٹو آف دی فیکٹ کہ یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے, پی ڈی ایم کی بہت بڑی کامیابی ہوئی, اور جناب یوسف رضا گیلانی نہ صرف قومی اسمبلی میں انہوں نے اکثریت حاصل کی, بلکہ سینٹ میں جا کے بھی چیئرمین کے الیکشن میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کا ایک ووٹ زیادہ تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی جلدی یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ تو کبھی نہیں ہوتا. کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ممبران وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اندر سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈیلیور نہیں کر پا رہے, اور وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہے کہ وہ اپنے حلقوں میں واپس جائیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے معاملات کو التوا میں ڈالا جا رہا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں لوکل باڈیز الیکشن, بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ ہم کل کرا رہے ہیں, پرسوں کرا رہے ہیں. اچھا کہاں گئے لوکل باڈیز؟ یہ جو سینٹ کے اندر ہوا, مطلب گیلانی صاحب کو تو کیونکہ لاء کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کینڈیڈیٹ آپ کو پسند ہے اس والے کھانے کے اندر آپ نے وہ کرنا ہے, اور ظاہر ہے کورٹ نے اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ نام کے اوپر اگر وہ لگائی گئی ہے سٹیمپ تو اس کا فیصلہ تو اب کورٹ نے کرنا ہے, بیکاز آپ لوگ ٹریبیونل میں جائیں گے نا ابھی. وحید صاحب مضحکہ خیز بات ہے, یہ بچگانہ بات ہے, اور بالکل کھانے کے اندر مور کہیں بھی لگ سکتی ہے. ہماری یہ عمر نہیں گزر لکھا ہوا گئی. کہ کس جگہ لگانا, نہیں, یہ تو ہوتا ہے. یہ تو ودن اے کینڈیڈیٹس آپ چوائس آف کینڈیڈیٹ میں آپ نے لگانی ہے. دیکھیں جو لاء کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ کسی شخص کے نام کے اوپر مور لگاتے ہیں تو پھر تو آپ یقینی طور پر اپنی انٹینشن کہ آپ کو ظاہر کرتے کینڈیڈیٹ کون سا ہیں ہے, کہ آپ کس کینڈیڈیٹ کو دے رہے ہیں. رئیس صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ان کے غفور حیدری صاحب کے ساتھ پھر کیا ہوا, یہ کیوں یہ ووٹ وہی ووٹ 5 ووٹوں کا وہاں فرق پہ پڑا, ریجیکٹ ہو گیا اور یہاں پہ آ کے وہ ووٹ ان کو نہیں ملے بلکہ 5 مرزا افریدی صاحب کو جا کے مل گئے. 5 ووٹوں کا فرق پڑا ہے یقیناً, پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ایک ہی دن الیکشن ہوتے ہیں, لیکن دونوں امیدواروں میں کچھ تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس وقت جیت ہو جاتی ہے, اگر گیلانی صاحب کے یہ ووٹ جو ہے وہ ٹھیک ثابت ہوتے اور وہ جیت جاتے تو یقینی طور پر پھر غفور حیدری صاحب بھی جیت جاتے, اس کا ایک ایفیکٹ آتا ہے جیت کا, اور وہ نہ ہو سکا. تو یہ کیا پیپلز پارٹی کے لوگ تھے جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا؟ نہیں, یہ تو اب خدا ہی جانتا ہے, لیکن 5 ووٹ کم ہوئے ان کے, صرف 5 ووٹ. اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ تھوڑا سٹیچر کا بھی فرق ہوتا ہے. وہ فارمر پرائم منسٹر بھی تھے, اسپیکر بھی تھے, ان کا شاید کام بھی زیادہ ہو, اثر رسوخ, پرسنل انٹریکشن ہوتی ہے, پرسنل انٹریکشن ہوتا ہے, اپنی شخصیت کے ووٹ ہوتے ہیں. یہ مطلب لنڈن میں نواز شریف صاحب سے جب پی ڈی ایم کا اجلاس ہو گیا تو ان سے ایک سوال کیا گیا, اور وہ رپورٹر جو ہیں وہ یہاں کے ایک بڑے اہم ادارے کے رپورٹر ہیں, انہوں نے بار بار ایک بڑا لمبی جو ہے نا وہ اگر آپ سنیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے زرداری صاحب نے کوئی ڈیل کر لی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ وہ جواب تو نہیں دیا, میاں صاحب ظاہر ہے فارمر 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں, لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جو آپ بات کر رہے ہیں میرا بھی موقف شاید ایسا ہی کچھ ہو. تو کیا پی ایم ایل این یہ کنونس ہو گئی ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی ڈیل کر لی ہے اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں, میں اس سلسلے میں یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تو تاریخ آپ کے سامنے ہے. یہ کون سی ڈیل ہے کہ جس میں ووٹیں ہماری زیادہ ہیں اور ہمارا ہی کینڈیڈیٹ ہار جائے؟ صحیح. ورنہ یوسف رضا گیلانی صاحب کیسے ہار جاتے, 7 ووٹ تو نہیں کے تھے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے کبھی بھی ڈیل کا سوچا بھی نہیں, اور یہ یقینی طور پر ہے کہ ہم اپنے قومی اداروں کو عزت اور احترام دیتے آئے ہیں, دیتے رہیں گے, اور دینے بھی چاہیے. اور دوسری بات جو میں آپ کو اس سلسلے میں گزارش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا شروع دن سے یہ موقف تھا جس پر ہم آج بھی قائم ہیں, اور میں شکر گزار ہوں پی ڈی ایم کے اکابرین کا. جب ہم نے ان کے سامنے یہ موقف رکھا کہ ہماری سی جس میں پہلی دفعہ ہم گئے تو انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ یہ تو بڑا آخری آپشن ہو سکتا ہے. اور ابھی تو ہم نے ایٹم بم کی جو بات کی تھی چیئرمین صاحب نے, بلاول صاحب, وہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے کہ ایٹم بم جو ہے وہ کوئی بھی یوز نہیں کرتا ماڈرن ایج کے اندر, وہ ایک ڈیٹرنس ہوتا ہے صرف, یعنی ایک اپنی دفاع کے لیے اور دوسرے کو ڈرانے کے لیے ہوتا ہے, کہ یہ ایک ایسا اسلحہ ہے یا ہتھیار ہے جس کا استعمال نہیں ہوتا. شاید اس پیرائے میں پھر انہوں نے بات کی. بھائی صاحب, وہ اس طرح تھا کہ ہم نے سامنے رکھے تھے کہ ہمارے
خیال میں یہ آپشنز وہ ہیں جس سے ہم حکومت کو بیک فٹ پہ لے کے ٹھیک جا ہے، سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بنیادی مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت قائم ہو اور عوام کو ان کا حق ملے، عوامی مسائل حل کیے جائیں. اس کے لیے یہ تھا کہ اگر ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے، آپ نے جلسے جلوس کرنے ہیں، ریلیز نکالنے ہیں، اور رائے لانگ عامہ مارچ کو جو انہوں نے استعفوں سے ایک اٹیچ کر دیا. ایک جی سیکنڈ رائے عامہ کو ہموار کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے الیکشنز ان کے خلاف لڑنے ہیں، اور پھر ہم نے پنجاب جہاں بڑی تھن میجورٹی ہے وہاں پر ہم عدم اعتماد لا کر آ سکتے ہیں، قومی اسمبلی میں لے کر آ سکتے ہیں، وزیر اعظم کے خلاف لے کر آ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے جمہوری ہتھیار ہیں جو کہ یہ اس کی جمہوریت میں ان کا ایک اپنا نظام ہے ان ہتھیاروں کا، اور یہ استعمال ہوتے ہیں. یہ آپ سمجھ سکتے ہیں پولیٹیکل ٹول ہے ہمارے پاس، اور ہم پہلے یہ سارے ایگزاسٹ کرنا چاہتے ہیں. جتنی آپشنز استعمال کرنے کے بعد پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں ایک انڈرسٹینڈیبل ایک لگتا ہے ایسے ہے کہ تو 3 لوگ جو ہیں اس سارے سسٹم سے باہر ہیں، جس میں میاں نواز شریف صاحب ہیں، ان کی صاحبزادی ہیں بیکاز آف دا ڈسکوالیفیکیشن، اور مولانا صاحب ہیں فار دا فرسٹ ٹائم پچھلے ایک عرصے کے اندر کے جو پارلیمنٹری سسٹم سے باہر ہیں. یہ 3 لوگوں کو زیادہ جو اپیرنٹلی لگتا یہ ہے کہ وہ زیادہ جلدی میں ہے کہ یہ سارا نظام جو ہے اس کو وائنڈ اپ کر دیا جائے. آپ لوگوں کا جو ایک سجیشن تھا اس میں مریم صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کے اندر کہا تھا کہ پنجاب کے اندر جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے وہاں پہ وہ کوئی زیادہ اتنے انٹرسٹڈ نہیں دکھائی دیتے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہر لیڈر کا، ہر جماعت کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. وہ سمجھتے ہیں، وہ کسی ایک اینگل سے اگر دیکھ رہے ہیں تو شاید وہ ان کا اینگل بھی ٹھیک ہو. فیملی اینگل نہیں، یہ جو پولیٹیکل اینگل کی میں بات کروں، لیکن میں جو آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 85 میں ہم نے الیکشنز کا بائیک آؤٹ کیا تھا ایم آر ڈی میں. وہ بڑے عرصے تک پھر اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. اور ہم نے پھر یہ سوچ لیا تھا کہ ہم کوئی بھی فورم خالی نہیں چھوڑیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پاس ایک دفعہ صرف 17 لوگ تھے، اور وہ قومی اسمبلی میں انہوں نے وہ فورم نہیں چھوڑا، بلکہ ایز لیڈر آف دی اپوزیشن بن کر انہوں نے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیا جو کہ ان کو پارلیمان میں کرنا چاہیے تھا. اس لیے آج بھی ہماری سوچ یہ ہے، ابھی کیونکہ ہم ایک اتحاد میں ہیں، اور ہمارے اتحادیوں کا خیال یہ تھا کہ ہمیں اسمبلیوں کو چھوڑ دینا چاہیے. شروع تو بات یہاں ہوئی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ حلف ہی نہیں لینا چاہیے، اسمبلیوں میں جانا ہی نہیں چاہیے. لیکن ہم نے ان کو کنونس کیا اور انہوں نے مہربانی کی اور ہماری بات کو سمجھا. جس کے نون لیگ کے دور میں بھی پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کو کہتی رہی ہے کہ واپس آؤ بھائی. یس، ہم نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی جبکہ پی ٹی آئی نے استعفے دیے تھے. تو ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک اور قوم اور جمہوریت اور ہمارے پارلیمنٹ کی بہتری کے لیے. تو اسی طرح میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ اس وقت جب میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت تھی 2013 والی اسمبلی میں، تو جب عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم اسمبلی چھوڑنا جا رہے ہیں تو ہم نے ان کی اس بات سے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا. ہم نے کہا تھا نہیں، اسمبلی کا فورم نہیں چھوڑنا چاہیے. بلکہ جس وقت انہوں نے یہاں دھرنا دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم قوت کے ساتھ گرائیں گے یا ہم اٹیک کر دیں گے اسمبلی کے اوپر یا یہ کریں گے، تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ہم نے اپنا ایک مثبت کردار جو ایک جمہوری پارٹی کا، ایک میچورڈ پارٹی کا کردار ہوتا ہے، وہ ہم نے اپنا، میں سمجھتا ہوں، کردار ادا کیا جس کو پاکستان کی عوام نے سراہا ہے. بالکل. ایک شارٹ بریک اگر لے لیں اجازت ہو تو. ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے راجہ پریویش صاحب سے، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، پیپلز پارٹی کے بہت سینئر رہنما ہے. یہاں پہ ایک شارٹ بریک لیں گے، واپس آگے ان سے سوال کریں گے کہ پی ڈی ایم کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے کہ استعفوں کے بعد اس ملک کی جو سیاست ہے وہ کہاں جائے گی. بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، گفتگو ہو رہی ہے راجہ پرویز اشرف صاحب سے، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. راجہ صاحب، بریک سے پہلے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ یہ مطلب آپ لوگ استعفے بھی دے دیتے ہیں تو اس کے بعد ملک کے اندر سچویشن کیا ہوگی؟ مطلب کوئی ظاہر ہے کہ اتنی بڑی بڑی پارٹیاں، 10 پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کا تو اپنا ایک موقف ہے کہ اس کے بعد کیا اسٹریٹجی ہوگی ہماری؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پی ڈی ایم میں بڑے سینئر لوگ ہیں، بڑے تجربہ کار سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں،
اور ایک تو وہ ہے کہ اپنی اپنی جماعت میں بھی وہ مشاورت کرتے ہیں، پھر ہم پی ڈی ایم میں بیٹھ کے مشاورت کرتے ہیں. تو یقیناً ہماری بھی یہ سوال اس پہ غور ہوتا ہے کہ بھائی لیکن ہمارا ذاتی طور پر جو ایک میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی اپوزیشن جو ہے وہ ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ متحد ہے. چھوٹی موٹی باتیں تو ہیں، یہ ہو جاتا ہے کہ استعفے اس دفعہ ابھی دینے ہیں یا 8 دن بعد دینے ہیں، 6 مہینے بعد دینے ہیں یا نہیں دینے. یہ قطع نظر سے جو مین ٹارگٹ ہے، جو ہمارا گول پوسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس حکومت کو جو ہے نا رائے راست پہ لانا ہے اور اس سے جان چھڑانی ہے پاکستان کے عوام کی. آج دیکھیں کہ مہنگائی اور بے روزگاری نے پاکستان کے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے. آج کوئی چیز بھی ان کی پہنچ میں نہیں ہے، تنخواہوں میں بالکل اضافہ نہیں کیا گیا. مہنگائی اور بے روزگاری اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ عام آدمی کا جینا محال ہو چکا ہے. آپ جائیں جا کر علاقوں میں دیکھیں، گاؤں میں جائیں، شہر میں جائیں، مزدور کی زندگی دیکھیں، دکاندار چھوٹے کی دیکھیں، بڑے دکانداروں کی دیکھیں، تاجروں کی دیکھیں، کارخانہ داروں کی دیکھیں. ہر آدمی جو ہے وہ پریشان ہے. بنیادی طور پر وحید صاحب یہ ہے کہ حکومت کا بنیادی کام یہ ہوتا ہے کہ ملک میں ایسی فضا بناتی ہے، ایسا ماحول بناتی ہے جس میں ملک ترقی کرے، لوگ جو ہیں وہ اپنے کام میں جت جائیں اور وہ محنت کر کے اور ان کو راستہ نظر آئے، روشنی نظر آئے. اس حکومت نے آتے ہی اپوزیشن انہوں نے سمجھا کہ اپوزیشن کو اگر گالی دیں گے تو اس کا کوئی ایک اچھا تاثر آئے گا، والی موڈ سے شاید نکل نہیں سکے. اس سے انہوں نے ٹائم ضائع کر دیا. ایک سوری سوال جو ہے میں اس کی طرف آتا ہوں کہ آپ لوگ اس لیے گورنمنٹ مطلب استعفے نہیں دینا چاہ رہے کہ ظاہر سندھ کی گورنمنٹ آپ لوگوں کی چلی جائے گی اور پھر پارلیمنٹ کے اندر جو آپ لوگوں کی پریزنس ہے شاید آنے والے الیکشنز میں وہ چیز آپ کو نہ مل سکے. پی ایم ایل این پنجاب کے اندر ان کی تو پریزنس ہے ڈیفینیٹلی، اور پیپلز پارٹی کی پنجاب میں نہیں، اور پنجاب جو جیتا ہے وہی سینٹر میں گورنمنٹ بناتا ہے. سو دیٹ میں بھی تھنکنگ آپ لوگوں کی پیپلز پارٹی کی نہیں، وہ کوئی ابھی ہم حکومت میں تو نہیں ہے نا، مرکز میں کہ ہم اس سے ڈر رہے ہیں، ہم تو اپوزیشن میں. صحیح ہے. جہاں تک سندھ کا تعلق ہے تو سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی مقبولیت ہمیشہ ثابت کی ہے. کوئی الیکشن ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے، اور ہمارے پاس تو اب وہ سیٹس بھی آ گئی ہیں خدا کے فضل و کرم سے جو کہ 1970 میں بھی ہمارے پاس نہیں تھی. صحیح. تو اس لیے وہاں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی فکر ہے. وہ تو جتنے بھی الیکشن ہوں گے سب کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں عوام کی خدمت کی، عوام ان کے ساتھ ہے. پروپیگنڈا چاہے جو مرضی کر لے، لیکن سندھ کے لوگوں کانسٹیٹیوشن ایونیو آپ لوگوں سے پاور کے اعتبار سے دور جا رہے ہیں نا. نہیں، یہ الیکٹورل پوائنٹ آف ویو سے میں کہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو سچویشن ہے پیپلز پارٹی کی 13 کے بعد وہ شاید میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ابھی کل کی بات ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی 18 سیٹس تھی. جی. یہ ابھی پرسوں کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس 1 سیٹ تھی. صحیح. تو یہ پولیٹیکل پینڈولم کبھی دس سائیڈ کبھی وہ سوئنگ کرتا ہے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی کہ اب جب یہ سارے حالات سامنے آئے ہیں قوم کے تو لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی خدا کے فضل و کرم سے دن بدن جو ہے وہ پنجاب میں طاقتور ہو رہی ہے، اور آپ دیکھیں گے اگلے انتخابات میں کہ ہم نے جو 2008 میں سیٹس لی تھی اس سے زیادہ سیٹیں لے کر ہم انشاءاللہ تعالی آئیں گے. That's great. یہ جو اس وقت جو مہنگائی اور سب آپ نے جو گنوایا، اور ہر بندہ پریشان ہے. مطلب جس بندے کی 50,000 روپے انکم تھی آج وہ یہ سمجھے کہ اس کی 20,000 ہے، کیونکہ پرچیزنگ پاور جو ہے وہ کم ہو چکی ہے مہنگائی کی وجہ سے. لیکن وہ سارے کا سارا نزلہ 50% آپ پہ اور 50% نون لیگ پہ ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی انہوں نے قرضے لیے، انہوں نے سارے انسٹیٹیوشنز کو تباہ کر دیا، لہٰذا ابھی ہم جو ہے نا یہ ساری کی سارا جو مسئلہ ہے یہ ان کی وجہ سے ہے، ہماری وجہ سے نہیں. وحید صاحب یہ میں نے اور آپ لوگ اسمبلیوں میں یہ سنتے ہیں. نہیں، اسمبلی میں میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ نے اتنا جو قرضہ لیا ہے جو تاریخ میں پہلے اس کی مثال نہیں ملتی، جو آپ نے 2.5 سال میں لے لیا ہے، کیوں لیا ہے؟ آپ تو ہمیں کہتے تھے ہم قرضے لیتے تھے. صحیح. وہ کہنے لگے کہ یہ قرضہ ہم نے لیا ہے آپ کا قرضہ ادا کرنے کے لیے. میں نے کہا اگر آپ نے ہمارا قرضہ ادا کیا ہوتا تو قرضوں میں کمی آنی چاہیے تھی نا، کہ قرضے بڑھ جاتے ہیں. اگر آپ قرضہ ادا کرتے ہیں تو جو آپ کا ٹوٹل قرضہ اس کو کم ہونا چاہیے. آپ کا تو قرضہ کئی گنا آپ نے بڑھا دیا. تو یہ جھوٹ کی جو سیاست ہے، یہ پروپیگنڈے کی جو سیاست ہے، یہ وقتی طور پر شاید کوئی عوام کو مغالطہ یا ان کو ادھر ادھر کی بات ہو سکے، لیکن اصل میں اب حقیقت کب تک چھپ سکتی ہے؟
صحیح حقیقت یہ ہے کہ یہ حکومت تمام محاذوں پر ناکام ہو چکی ہے. یہ کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر سکی. ان کی فارن پالیسی جو ہے وہ بالکل ٹیم کا ناکام ہو مسئلہ چکی ہے. ہم اپنے دوستوں سے دور ہو گئے ہیں دنیا میں. ٹیم کا مسئلہ ہے, ان کے پاس ٹیم نہیں ہے, کیونکہ لوگ تو انہوں نے جو چنے ہوئے ہیں یا وہ مشرف صاحب کے ساتھ تھے, کچھ آپ کی پارٹی کے اندر بھی تھے, کچھ نون لیگ سے, انہوں نے ملا ملو کے کوئی 60% لوگ تو وہ رکھے ہوئے ہیں. وحید صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز تو طے ہے, اگر آپ کام کریں گے دل جمی کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ ڈیلیور کریں گے, آپ کی سوچ صحیح ہوگی تو اس کا رزلٹ سامنے آئے گا. صحیح. اگر صرف آپ نے باتیں کرنی ہیں, آپ نے دنیا کی مثالیں دینی ہیں, آپ نے اپوزیشن کو گالیاں دینی ہیں, کردار کشی کرنی ہے. بالکل کہ آپ لوگوں نے مہنگے آئی پی پیز آپ لوگوں نے مہنگا کیا 90s میں, میں اس کا جواب, آپ اگر مجھے اجازت دیں تو وحید صاحب, 160 روپے کا جب بیرل تھی نا کروڈ آئل, 148 سے 160 کے درمیان تھی, تو 60 روپے شاید 4 روپے کا یونٹ میں دیتا تھا, اور سرکولر ڈیتھ 350 ارب سے بڑھ کر نہیں بڑھا تھا 400 ارب سے. آج جو ہے آپ کی بیرل تو ہے 55-60 روپے, 2400 تک پہنچ گئے, تو 2400 ارب روپیہ آپ کا سرکولر ڈیٹ, اور آپ کا فی یونٹ بجلی کتنا ہے 30 روپے کا. کبھی سوچا آپ نے؟ تو یہ ہم کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہوا ہے؟ ہم نے تو 4 روپے کا یونٹ دیتے تھے. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ہفتے میں 3 دفعہ یہ آئی ایم ایف کے جو اس میں پریشر میں آ کے تو یہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں. پاکستان کی عوام کا تو آئی ایم ایف واقعی نے ان کو دیا کتنا ہے؟ یعنی آپ ڈالرز دیکھیں نا, کتنے ڈالرز ان کو دیے ہیں پچھلے 2.5 سالوں کے اندر. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے نا, یہ کہتے تھے کہ ہم آئیں گے تو ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں, وہ سب جھوٹ ثابت ہوا. وہ ایک دھوکہ تھا, وہ ایک سراب تھا. اور لوگ اب جو ہیں وہ پریشان ہیں. اب لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو امیدیں جتنی بندی تھی نا جی, اب اس کے جب برعکس ہوا ہے تو لوگ جو ہیں ان کے جذبات کی عکاسی وہی ہے جو آپ نے قومی اسمبلی میں الیکشن میں دیکھی. اور میں آج آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ جائیں کسی بھی قومی اسمبلی کے ممبر سے, صوبائی اسمبلی کے ممبر سے, یہ پوچھیں کہ آپ اپنے حلقے میں جو آپ پیپلز پارٹی کے زمانے میں جو آپ کام کرواتے تھے, جو ترقیاتی کام ہوتے تھے, جو نوکریاں دی جاتی تھی, کیا آج بھی مل رہی ہیں؟ لیکن انہوں نے جو 50 کروڑ کی بات کی تو اپوزیشن نے کافی اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا. حالانکہ آپ کو معلوم ہے, آپ تو پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, کہ یہ ڈیولپمنٹ وہ یہ ہوتا ہے حلقوں کے لیے ڈائریکٹ پیسہ تو جاتا نہیں ہے. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2.5 سال تو آپ چپ کر کے بیٹھے رہے, تو جب الیکشن آئی تو آپ نے, ٹھیک ہے, یہ مطلب ایم این ایس کو پیسہ ملنا چاہیے, اپنے حلقوں میں کام کریں. ڈیولپمنٹ ضرور ہونی چاہیے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, وہ پیسہ نہیں ملتا ان کو, وہی پروجیکٹس دیتے ہیں, پروجیکٹ دیتے ہیں, اماؤنٹ کے پروجیکٹس دیتے ہیں. دیکھیں اس طرح کے اگر آپ نمائندے ہیں کسی حلقے کے, تو آپ کو زیادہ پتا ہے کہ کون سی سڑک پر لوگوں کو زیادہ دشواری ہے, اس کو بنانا چاہیے. کون سی جو ہے دوبارہ ووٹ بھی تو لینے ہیں نا اس حلقے سے, اسکول بنانا چاہیے. لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے. لوگ حالانکہ یہاں تو یہ لوکیشن ٹھیک ہوئی ہے قانون سازی کے لیے. میں کہتا ہوں نا کہ انہوں نے اگر یہ کرنا تھا تو وہ الیکشن کا انتظار نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ اس کو سینٹ کے ساتھ انہوں نے نہیں کیا. یس, تو اس کا مطلب تھا کہ ڈیسیژن اٹ سیلف از ناٹ رانگ. دیکھو میں تو کہتا ہوں نا جی کہ کوئی بندہ بھی ترقیاتی کام کروائے, ملک کی بہتری کے لیے سوچے, خواہ وہ میرا مخالف بھی ہے تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, لیکن ٹائمنگ از رانگ. ٹائمنگ نہیں, انٹینشن از رانگ. اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے وہ پیسے دیے بھی نہیں. اب یہ ہوگا کہ ایم این ایس کو کچھ تو مطلب نہیں ملا نا, نہیں ملا ان کو. صحیح ہے. اب جس وقت وہ نہیں ملے گا, 50 کروڑ یہ دے ہی نہیں سکتے بھائی, ان کی کٹی میں ہی نہیں ہے. صحیح. تو یہ جھوٹے قسم کے جو وعدے ہیں, خواہ وہ آپ ایم این اے سے کرتے ہیں, وہی آپ عام ووٹر سے بھی کرتے ہیں, اور وہ جب وہ پورا نہیں ہوتے تو لوگ جو ہیں وہ یقیناً طور پر مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. تو قوم کو مایوسی کے سمندر میں دھکیلنا جو ہے وہ بھی کسی بھی حکومت کا سب سے برا کام ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے راجہ پرویز اشرف صاحب سے, فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان. ایک اور شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, گفتگو ہو رہی ہے راجہ پرویز اشرف صاحب سے, فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں. راجہ صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ آپ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, اور اس گورنمنٹ کے اوپر جو جب بھی تقریریں ہوتی ہیں اپوزیشن کی جانب سے, تو اسٹیبلشمنٹ کا ان کے اوپر بہت زیادہ ٹھپا لگایا جاتا ہے کہ آپ لوگ
بہت زیادہ جو بھی مطلب کچھ ہو رہا ہے اپیرنٹلی گورنمنٹ کے اندر، وہ شاید اسٹیبلشمنٹ اس کے اندر اس کا بہت زیادہ کردار ہے پولیٹیکل معاملات کے اندر. سو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں بتاؤں کہ جو ڈے ٹو ڈے افیئر ہیں آپ کے گورنمنٹ، وہ تو گورنمنٹ نے چلانے ہیں، صحیح وہ تو آپ کے پرائم منسٹر اس کی ٹیم نے چلانے ہیں. صحیح. اور یہ بڑی ایک افسوسناک بات ہے کہ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ جب آپ ڈلیوری نہیں کر رہے، جب آپ نے سے جو توقعات عوام نے وابستہ کی تھی ان میں سے ایک بھی پوری نہیں ہوئی، لوگ مایوس ہو چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بطور حکومت آپ فیل ہو گئے. لیکن اپوزیشن پھر مطلب کٹ پتلی اور یہ سارا جو بھی مطلب آپ کی پارٹی کا اسٹینس کچھ ڈفرینٹ ہے اس حوالے سے، لیکن خاص کر نون لیگ جو ہے یا مولانا صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب بہت آگے جا کے جو بات کرتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ انسٹیٹیوشنز کو اس طرح سے پالیٹکس کے اندر ڈریگ کرنا از اٹ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جو ہے نا یہ اپنے قومی اداروں کو ڈریگ کرتی ہے، ٹھیک. اپوزیشن نہیں کرتی. اس لیے کہ اب پچھلے دنوں میں انہوں نے جو بحث چھیڑ دی تھی خام خواہ کہ جی یہ کہنا کہ ہم اور فوج ایک پیج پر ہیں، بھئی یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے آپ کو؟ فوج اپنا ایک قومی ادارہ ہے، جتنی وہ حکومت کی فوج ہے اتنی ہماری بھی فوج ہے، پورے پاکستان کی وہ فوج ہے، ہمارا ایک قومی ادارہ ہے، وہ ہمارے سرحدوں کے محافظ ہیں، ان پر ہمیں فخر ہے. باقی عدلیہ جو ہے وہ پورے پاکستان کی عدلیہ ہے. اس طرح جب آپ خود ایک تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ میں وہ اہلیت نہیں، آپ میں وہ اہلیت نہیں ہے. مریم صاحبہ جو انڈیویجولز کے نیم لیتی ہیں، ڈو یو تھنک کہ یہ تاثر، یہ بات درست ہے؟ یہ اس طرح سے دیکھیں یہ تو ان کا ایک ان کا ذاتی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کی سوچ ہے، اس پر میں کوئی نہیں کمنٹس کر سکتا، لیکن میرے اپنے ذاتی خیال میں جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. یہ احتساب کے عمل جو ہے اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ بہت زیادہ کہ یہ انتقام ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں ذاتی طور پر تو اس بات کا بہت بڑا حامی ہوں کہ احتساب ضرور ہونا 9 سال آپ نے بھی جو ہے وہ اور دیکھیں میں نے کبھی کمپلین بھی نہیں کی، میں نے کبھی شور غوغا نہیں کیا کہ یہ ہو گیا. میں یہ کہتا ہوں کہ احتساب اگر آپ پر کوئی الزام آتا ہے کسی قسم کا تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ وہ اپنا الزام جو ہے اس کو جھوٹا ثابت کریں جا کر عدالتوں میں کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اتنا ہر چیز کو آپ وہ لے جاتے ہیں کلائمیکس کے اوپر اور اتنا وہ آپ ادھم مچاتے ہیں پورے ملک میں بھاگ بھاگ کر کے ہم یہ کر رہے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں، تو وہ ٹائم فش نکلتا تو اس میں کچھ بھی نہیں. صرف کریکٹر اسیسینیشن اگر آپ کا مقصد ہے تو وہ انتقام ہے. یہ جو امینڈمنٹ انہوں نے کی تھی نیب کے اندر، اور اسی سے آئی تھنک کہ آپ کو کوئی بینیفٹ بھی، یعنی جس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ مس یوز آف اتھارٹی کا جو وہ فریز ہے اس کو انہوں نے کچھ امینڈ کیا، جس کے بعد یو گاٹ دا ریلیف. ڈو یو ایگری ود دس؟ میرا جو کیسز ہے نا جی وہ اگر آپ ریفرنس کا بھی پڑھیں تو آپ ہنسے بغیر نہیں رہ سکتے. میرے پر جو ہے نا وہ کرپشن کا چارج ہی نہیں ہے. صحیح. میرے پر مس یوز آف اتھارٹی کے علاوہ جو ہے وہ ہے ٹو مس لیڈ دی کیبنٹ، کہ میں نے کابینہ کو گمراہ کیا. اس میں جو امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے نا وہ صرف میں یہ چاہوں گا کہ گورنمنٹس جو ہوتی ہیں، دیکھیں آپ نے 9 سال مطلب ایک 11 سے لے کے 20 تک، 20 میں جا کے آپ کا ڈیسیژن آیا، تو وہ ایک ذہنی کوفت اور ایک ظاہر ہے کہ انسان ایک یہ ہے یہ بدقسمتی ہے. یہ گورنمنٹس کیوں نہیں ان چیزوں کو درست کرتی؟ یہ درست کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو بات ہو رہی تھی اس حکومت میں بھی، تو ہم نے ان کو کہا کہ اگر آپ سیریس ہیں اس بات پہ، سنجیدہ ہیں، تو بیٹھ کر ہر قانون کو دیکھیں، احتساب کا عمل بھی نہ رکے، جس نے جرم کیا اس کو سزا ملے، اور جس نے جرم نہیں کیا جو بے گناہ ہے اس کو یہ ذہنی کوفت اور اس کی کریکٹر اسیسینیشن نہ ہو. بس اتنی سی بات ہے. یہ تو آگے ان کو اصل میں آپ ان کے کسی اسپوکس مین کو لے لیں، ان کو بولیں کہ آج ذرا موسم کا حال بتاؤ، تو وہ کہیں گے کہ جناب آج بڑی گرمی پڑ رہی ہے، اور ساتھ ہی کہیں گے کہ پچھلی حکومتوں نے اس سب کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس لیے ہمارا جنگلات کٹا دیے ہیں، انوائرمنٹ خراب ہو گئی ہے. اب یہ ہے اس سے کام نہیں چلے گا. اس سے قوم کے 2.5 سال ضائع ہو گئے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو امید ہوتی ہے نا، ہوپ، لیڈرشپ ہوپ دیتی، آپ نے اس ہوپ کو نا امیدی میں اور مایوسی میں تبدیل کر دیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جرم ہے اس حکومت کا.
راجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا جی ہمیں۔ ناظرین، گفتگو ہو رہی تھی راجہ پرویز اشرف صاحب سے، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما۔ اجازت دیجیے پروگرام سے، اللہ حافظ۔